بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ڈیولپمنٹ آف سائنس، آرٹس اینڈ آرکیٹیکچر انڈر دا مغلز۔ ٹھیک ہے، تو 16 to 18 سینچری میں جتنی بھی سائنس، آرٹ اور آرکیٹیکچر نے جتنی بھی ترقی پائی اس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں۔ دا مغل فوکسڈ آن آل اسپیکٹس آف دا آل آف دیئر ڈیولپمنٹ، جتنی بھی ڈیولپمنٹس تھیں، سب جو بھی کام انہوں نے کیے اس میں وہ بڑا فوکسڈ تھے۔ They encourage scientists, artists, painters, poets, historians, architects, scholars and musicians۔ تو انہوں نے یہ جو فیلڈس تھیں، آرٹسٹ تھے، پینٹرز تھے، پوئٹ شاعر جو کہتے ہیں، ہسٹورینز جو راوی ہوتے ہیں، اس کے علاوہ آرکیٹیکچرز، ٹھیک ہے، اور اسکالرز اور میوزیشین، یہ ساری فیلڈ میں وہ بہت فوکسڈ تھے، انہوں نے اس چیز کو بہت فلورش کیا ہے۔ اب سب سے پہلے ہم سائنس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ سائنس میں جو ترقیاں تھیں، جو ڈیولپمنٹس تھیں جو مغل ایرا میں، اس میں کون کیا کیا چیزیں تھیں۔ مغل رولر فیوز اسلامک ایسٹرونامی ود این انڈین ایسٹرونامی، تو انہوں نے اسلامک ایسٹرونامی کو انڈین ایسٹرونامی میں فیوز کر دیا، مکس اپ کر دیا۔ آلموسٹ 100 ٹریٹائزز، ٹھیک ہے، جو ہینڈ بکس ہوتی ہیں، ایسٹرونامی کی ہینڈ بکس ہوتی ہیں، ان کو کہتے ہیں، ور ڈیولپڈ بائی کمبائننگ اسلامک آبزرویشنل ٹیکنیک، جو کہ چاند کو دیکھ کر ہم آج کل بھی جو ڈسکس کرتے ہیں، اینڈ اکوپمنٹ ود دا ہندو کمپیوٹیشنل میتھڈ، اور اس کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے ہندو کمپیوٹیشنل میتھڈ جو آپ کہتے ہیں کہ شمار کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ اس کو فیوز کر کے کریٹ کیا گیا۔ دے آلسو ڈیولپڈ زج شاہ جہانی واز ڈیولپڈ ان دا ریجن آف شاہ جہاں۔ اس کے علاوہ ہمایوں بلٹ این ایسٹرونامیکل آبزرویٹری نیئر دہلی۔ دا فرسٹ ایور ملٹی شاٹ گن واز انوینٹڈ ڈیورنگ اکبر ریجن۔ دا موسٹ ریمارکیبل ایسٹرونامیکل انوینشن آف دا مغل ایرا واز اے سیم لیس سیلیسٹیل گلوب۔ یہ آپ اپنی اسکرین پہ سیلیسٹیل گلوب دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، دیکھ لیا آپ نے۔ اچھا، اس کو ڈیٹیل میں آپ نے سیلیسٹیل گلوب کو، یہ آپ کی اسائنمنٹ ہے، آپ نے اس کو ڈیٹیل میں اسٹڈی بھی کرنا ہے کہ سیلیسٹیل گلوب میں اس میں کس چیز کی ڈیٹیل شو کی گئی ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کا ہوم ورک ہے کہ آپ نے مجھے بتانا ہے کہ سیلیسٹیل گلوب میں یہ جو ڈاٹس شو کیے گئے ہیں یہ کس چیز کی، آخر یہ گلوب کس چیز کا ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں آئرن کیسڈ اینڈ میٹل سلنڈر راکٹ ویپنری واز آلسو انوینٹڈ، ٹھیک ہے، ویپنری انوینٹڈ تھی۔ بابر ڈیولپڈ واٹر چینلز، ٹھیک ہے، جو نہری نظام بنایا گیا، اینڈ اکبر بلٹ اے ڈیم ہیونگ 13 گیٹس، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ایک 13 گیٹ ڈیم بھی بنایا گیا تھا۔ این ایریگیشن سسٹم واز آلسو فلورش بائی شاہ جہان، ایریگیشن سسٹم تھا۔ شیمپوز ور فرسٹ ڈیولپڈ ان دا مغل ایریا، جو آج کل شیمپوز آپ یوز کرتے ہیں، یہ شیمپو مغل ایرا کی ایجادات تھی، ٹھیک ہے۔ مینی بکس آن میتھمیٹکس ور ٹرانسلیٹڈ فرام سنسکرت ٹو پرشین لینگویج ان اکبرز ایرا۔ تو میتھمیٹکس کی اتنی بکس تھیں جو کہ سنسکرت میں لکھی ہوئی تھیں، ان کو پرشین میں ان کا ترجمہ کیا گیا، وہ اس وقت کے لوگوں کی آسانی کے لیے، ٹھیک ہے۔ دا مغل اسپیشلی اکبر، جہانگیر اینڈ عالمگیر ورکڈ آن دا میڈیسن اینڈ ڈرگز، میڈیسن اور ڈرگز جتنی ہیں ان پہ انہوں نے بہت زیادہ کام کیا تھا، اس دور میں بہت کام ہوا۔ اسکالرز روڈ مینی بکس آن دا میڈیسن، اس کے علاوہ اسکالرز کو جیسے کہ انہوں نے فلورش کیا تھا تو وہ بہت ساری بکس لکھا کرتے تھے ان چیزوں پہ، اینڈ ٹرانسلیٹڈ بکس ان دا ادر لینگویج ٹو پرشین، اس کے علاوہ جتنی بھی بکس تھیں ان کو ایک دوسری کسی بھی لینگویج میں ایک دوسرے سے کنورٹ ٹرانسلیٹ کیا جاتا تھا۔ آرکیٹیکچر کی بات کریں تو مغل آرکیٹیکچر واز ڈومینیٹنگ بائی کارونگ، کیلیگرافی، پینٹنگ آن دا ٹیکسٹ آف دا قرآن، دا عربک اینڈ پرشین فلورا اینڈ جیومیٹریکل موٹیوس۔ تو یہ ساری چیزیں تھیں جو آرکیٹیکچر میں آتی ہیں، کارونگ، کیلیگرافی، اس کے علاوہ پینٹنگ، اور قرآنک ورسز وہ اس کو لکھتے تھے، ٹھیک ہے، اور ایک عربک اسکرپٹ جو ہے وہ ان کو بلڈنگز میں اس کے فلورل ڈیزائن یا جیومیٹریکل پیٹرنز بناتے تھے۔ دے بلڈ مینی میگنیفیسنٹ مسجد، ٹومز، گارڈنز، پیلسز، انز اینڈ مونومنٹس، اس کے علاوہ بہت ساری یادگاریں یا سرائیں یا پیلسز، محلات انہوں نے جتنے بھی یا مزار تیار کیے وہ سارے ان کی ماسٹر پیس تھے۔ اس کے علاوہ پوائنٹ سے کچھ ڈسکس کرتے ہیں۔ روہتاس فورٹ نیئر جہلم از آلسو اے ماسٹر پیس آف مسلم آرکیٹیکچر۔ جہلم میں آپ روہتاس فورٹ دیکھ سکتے ہیں جو کہ مغل دور کا ہے، ٹھیک ہے، بلٹ ان شیر شاہ سوریز ریجن، رین، ٹھیک ہے، سوری ریجن بول دیا، رین، مطلب اس کے دور میں یہ بنے تھے، ٹھیک ہے، شیر شاہ سوری کے دور۔ دا ٹامب آف ہمایوں ایٹ دہلی، فورٹریس پیلس آگرہ، مسجد فتح پور سکری۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو ٹامب آف سلیم چشتی، صوفی جو سینٹ تھے ہمارے، ٹھیک ہے،
اس کے علاوہ پیلسز آف جودھا بائی کے جو پیلسز تھے، مریم سلطانہ اینڈ بیربل، دیوان خاص، مونومنٹس لائک پنچ محل اور بلند دروازہ، اس طرح کے بہت سارے مونومنٹس بھی انہوں نے کنسٹرکٹ کیے تھے۔ جہانگیر ٹوم اینڈ لاہور، موتی مسجد ان دہلی، تاج محل ان آگرہ ور بلٹ ان دا شاہ جہانز رین، عالمگیر ہیڈ بادشاہی مسجد بلٹ ان لاہور، ٹھیک ہے۔ تو عالمگیر نے جو تھی وہ بادشاہی مسجد جو ہے لاہور میں آپ میں سے اسٹوڈنٹس نے دیکھی ہوگی، وہ عالمگیر نے بلڈ کروائی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آرٹ کی اگر ہم بات کریں تو مغل پروموٹڈ اسلامک اینڈ قرآنک ٹیچنگز ان انڈیا، مغل ایمپرر ہیڈ اے گریٹ ایستھیٹک سینس اینڈ سپلینڈڈ ٹیسٹ ان آرٹ۔ تو آرٹ پہ کیلیگرافی آ جاتی ہے، جو قرآنک ورسز آپ اسٹل مسجد کی دیواروں کے اوپر لکھے ہوئے دیکھتے ہیں یا مزاروں پہ یا اس طرح، تو یہ اس طرح آرٹ کو ایک طرح سے انہوں نے کیلیگرافی کو پروموٹ کیا تھا، اسلامک ورسز بھی اس میں یوز کی گئی تھیں۔ مغل اسٹائل آف پینٹنگ اورینٹڈ ان انڈیا ڈیورنگ اکبرز رین، ہی ہمسیلف واز اے پینٹر، اکبر خود بھی ایک پینٹر تھا، ٹھیک ہے، پینٹنگز کیا کرتا تھا، اس کا شوق رکھتا تھا، اینڈ انکریج پینٹرز اینڈ پینٹنگ، اور اس کی چونکہ خود ایک پینٹر تھا اس لیے انہوں نے پینٹرز کو بھی فلورش کیا اور پینٹنگز جو بنانی ہے اس کو بھی فلورش کیا۔ دا پینٹرز السٹریٹڈ اسٹوریز اینڈ ورکس آف دا رائٹر، پینٹرز جو تھے وہ کیا کرتے تھے، اسٹوریز کو ڈپیکٹ کرتے تھے، ٹھیک ہے، پوری تصویر کے ذریعے ایک کہانی کو بیان کرتے تھے، وہ مطلب اس طرح وہ اس کو پینٹ کرتے تھے۔ ہمایوں واز فانڈ آف کیلیگرافی، ہمایوں کو بہت زیادہ کیلیگرافی پسند تھی، اس کو آپ ایک طرح سے لکھائی جو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، رائٹنگ اسٹائل ہوتا ہے، اس کو کیلیگرافی کہتے ہیں۔ The art of calligraphy flourished during his reign. Jahangir reign is considered the golden age of Mughal painting. جہانگیر کی دور میں جو ہے پینٹنگ بہت زیادہ فلورش ہوئی۔ جہانگیر fortified the miniature style of the painting, the portraits of emperor, members of the royal family, Sufis, soldiers and artists were painted in his reign. ٹھیک ہے، تو جہانگیر کے ایرا میں یہ ساری پینٹنگز ہوئیں جن میں رائل فیملی کے ممبرز کو ڈپکٹ کیا گیا، اس کے علاوہ رولرز کو ڈپکٹ کیا گیا، ایمپررز کو ڈپکٹ کیا گیا، سولجرز کو ڈپکٹ کیا گیا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ پھر نیکسٹ لیکچر میں۔ اللہ حافظ۔